بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آج کے دیکھ لیے آپ نے۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان بھی ہوں گے، لیکن وہ آخری پارٹ میں ہوں گے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، آج تو میجر محمد اکرم شہید کا 49واں یعنی 50 میں ایک کم جی یوم شہادت ہے۔ ان کو گجرات کے بہادر بیٹے نے بے جگری کے ساتھ سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دی۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے خاندان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جو مسلمانوں کی اور ہمارے بچوں کی یہی خوبی ہے، جی اور ہمارے خاندانوں کی یہی خوبی ہے کہ ہمارے ہاں پر نہ تو چھپاتے ہیں، نہ ہم کسی بات سے اس سے گریز کرتے ہیں کہ ہمارا بچے نے شہادت جام نوش فرمایا۔ تو ہم اس کو فخر سے لیتے ہیں کہ ہم اپنے مادر وطن کے لیے جو خدمت کے لیے جان دی ہے، جان آفری کے سپرد کی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا ایک ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات پاک بھارت مار کے ہیرو ہیں، جی اور وہ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے سن 71 کی جنگ کے علاقے میں بھی یہ کمان مسلسل 5 دن آتے ہیں، اپنے کئی گنا بھارت کی پیش کرنے روک کر دشمن کے اوسان خطا کیے۔ میجر اکرم نے دشمن کے خلاف بہادری لڑتے ہوئے 5 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش کیا، جو کہ بنگلہ دیش میں جی نوش کیا، جو اب بنگلہ دیش ہے، اس وقت مشرقی پاکستان تھا۔ جی اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج تحسین اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور سلسلہ اور اس کے شہادتوں کا علاوہ اب تک جاری ہے۔ جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوئی مسلمان کبھی جنگ اس سے نہیں ڈرتا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میر ظفر اللہ جمالی ایک بڑا نام ہے، اور وہ انتقال فرما گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے۔ میرا ان سے اس طرح سے واسطہ ہے، دو دفعہ ان سے واسطہ رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر جب یہ مسئلہ شروع ہونے والا تھا، جی اس وقت انہوں نے درخواست کی تھرو ہمارے دوست یہ کہ آپ ہمیں ڈاکٹر قدیر کی مدد کریں کہ ان کو جو ان کے اوپر جو برا وقت آنے والا ہے، جو کہ آ گیا پھر بعد میں، لیکن مجھے انہوں نے وہ فروری میں آیا، جی انہوں نے مجھے میں نے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے اکتوبر میں کہا کہ ان کی مدد کریں۔ تو میں نے ان کے فیور میں کالم لکھنے شروع کیے، اور ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ بات آج جناب محترم اور برادر محترم اور بزرگ محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے آپ جو محسن فخری زادے کو مارا ہے، وہ منصوبہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہماری جو طاقت تھی اور ہماری جو ہمارا جو عزم تھا وہ اتنا زیادہ تھا، اور آپ کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا، یعنی کہ وہ آپ کو پھر یہ اس طرح سے آپ کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر سکے۔ ان کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اگر آپ کو وہ شہید کر دیتے کسی وقت بھی، تو وہ بہت بڑا یہ خوش ہوتے کہ صاحب میں نے جو ایٹم بم کے باپ ہے اس کو مار دیا پاکستان کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں بھلا کر وہ جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ بات نکال دیں۔ آپ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو فیور کیا گیا ہے۔ جی تو یہ بات آپ کو میں نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر شخص نے، ہر پاکستانی نے آپ کا فیور کیا ہے، اور آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ بہت سی باتوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، انٹرنیشنل افیئر پہ آپ کی کمانڈ نہیں ہے، آپ ایک سائنسداں ہیں، اور اس کا فرض ہے کہ ہمارے لیے جو ہم آپ پر ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، آپ کے ڈاکٹر قدیر کا مقدمہ، اس وقت بھی آپ کے ہم خدمت گزار تھے، اور آپ بھی آج بھی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں آپ کے دل میں، اس کو رہنے دیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان نے آپ کی حفاظت کی ہے، اور اس میں ہر آدمی، ہر بچہ، ہر آپ کا فوجی، ہر آپ کا آدمی جس سے آپ ناراض بھی تھے، اس نے آپ کے لیے، آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جی اس کے بعد میں عبدالقادر حسن صاحب۔ عبدالقادر حسن صاحب ہمارے دوست تھے، جو کہ ایک اتنے بڑی قریبی دوست نہیں تھے، لیکن اس لحاظ سے کہ ہم بھی کالم نگار رہے نوائے وقت کے، وہ بھی کالم نگار تھے نوائے وقت کے، پھر جنگ کے کالم نگار تھے، ہم بھی جنگ کے کالم نگار بنے، لیکن ہم بعد میں بنے، وہ چلے گئے تھے پھر ایکسپریس سے وہ وابستہ رہے، اور وہ خاموشی سے لکھتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بہت یعنی چکوال کے رہنے والے تھے، اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ میں جب ایک واقعہ ہوا، اس زمانے میں پاکستان کی فوج لڑنے چلی گئی تھی وہاں پر فاٹا میں، تو اس وقت کے جو ہمارے ساتھ میں میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جب ہمارے دوست جو تھے ڈی جی ایس پی آر، جب ان کی بریفنگ ختم ہوئی،
تو مجھے کہنے لگے تم آپ بولتے ہیں کہ میں بولتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ سینئر ہیں آپ بولیں. جی انہوں نے کہا صاحب جنرل صاحب کیا آپ نے ایک دفعہ پھر سے میں اپنی عوام سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس پاکستان کے تجربے کے بعد ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اپنے عوام کے ساتھ رہیں گے. اور اس کے بعد میں سارے لوگوں نے واک آؤٹ کر دیا. تو بہرحال وہ ہم اس میں غلط تھے, اس لیے کہ ہماری جو فوج تھی وہ صحیح جنگ لڑ رہی تھی, لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو وہاں کے عوام تھے وہ ہمارے ساتھ رہے. اور پھر جس وقت فوج نے فتح حاصل کر لی تو اس میں دونوں فائدے ہو گئے کہ ان کو بھی شکست ہو گئی اور عوام بھی ہمارے ساتھ رہی. جی تو یہ ٹیکنیک کامیاب ہو گئی. اگرچہ یہ ٹیکنیک ہم نے کوئی بنائی نہیں تھی, یہ آٹومیٹک تھی کہ اس پاکستانی تجربے کے بعد میں یہ فیصلہ کیا صحافیوں نے کہ ہم اب دھوکہ نہیں کھائیں گے, ہم اپنے عوام کے ساتھ رہیں گے, چاہے وہ فاٹا کے عوام ہو یا ایک اصولی موقع اصولی موقف تھا جو انہوں نے کیا. تو ہم 60 آدمی تھے اس وقت, 60 کے صحافی تھے پورے پاکستان سے. تو وہ شوکت سلطان صاحب تھے, بہت اچھے نفیس آدمی ہیں, بہت ہی یعنی شاندار آدمی تھے, جو ڈی جی آئی پی آر تھے اس زمانے کے. جی اور وہ اس کے بعد سے پھر ہمارا ڈی جی آئی پی آر سے رابطہ ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ آخری ڈی جی آئی پی آر تھے جن کے ساتھ میں ہمارا بہت قریبی تعلق تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں, تو اب ہم کیا کریں, وہ ہم سے وہ ڈرتے ہیں کہ صاحب یہ بہت سینئر ہیں, ہم ان سے کیا کریں. تو اب ہمیں بھی کوئی زیادہ خواہش نہیں ہے کہ بھئی ہم خوشامد کریں آپ کی, جا کر اب دروازے پر آپ دستخط دیں. آپ کو آنا ہے تو آپ خود آئیں, نہیں تو ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے. رہنمائی لینی ہے تو آ جاؤ, جی تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. جی اچھا, آپ نے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی, تو اب ڈی جی آئی ایس آئی نے میٹنگ جو کراچی میں ہوئی, زین صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک تو جو بات پیسے وہ 1100 ارب روپے جو کرنے ہیں, اس میں جیسے کل ہم جو گفتگو کریں گے اس میں بھی ہمارے لوگ جو یہاں پر ظلم بہت ہو رہا ہے, پیسے کا لوٹ مار اتنا عام ہے. جب سے یہ یعنی پیپل پارٹی کا جو فارمولہ ہے, زرداری کا جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ مال بناؤ تاکہ پھر اپنا کماؤ کھاؤ. آگے کی سیاست کے لیے مال جمع کرنا ہوتا ہے نا. آگے نہیں تو بھائی غلط ہے زین صاحب. بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بھی جانا ہوگا. میں تمہیں کل قصہ میں نے سنایا تھا نا, وہ اگر یہ سمجھ لیں تو پھر کیا بات ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا جو صورتحال بن رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں بن رہی ہے جو ان حکومت کی. کہ ایک تو یہ کہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے, ہر چیز آپ نے اپنے ایک علاقے کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا ہے, جی, اور آپ اس کے بعد میں آپ توقع رکھتے ہیں اس تو فائدہ تو غیر ملکی طاقتوں کو مل رہا ہے نا. جی تو یہ تو ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ وہ رکے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ تو کیا ہوگا, 1 منٹ میں اڑا دیں گے. اچھا ایک اور دھمکی دیتے ہیں کہ صاحب ہم پورے سندھ میں آگ لگا دیں. بھائی اس وقت سارا سندھ کی جو کریم ہے آپ کی جو ہے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تو اس وقت میں نے آپ سمجھ لیجیے کہ پورے کے پورے یہاں پر وہ محصور ہیں. آپ پورا سندھ جو ہے یہاں پر یعنی کراچی کے قبضے میں ہے. تو یہ کراچی اگر ایک دفعہ اٹھا تو آپ کو تو حالت بری ہو جائے گی, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ دیکھیے تو اب یہ خیال دل میں سے نکال دے کہ وہ کبھی کئی لوگ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں, بیوقوف لوگ کہ بندوق لے کے دکھاتے ہیں. ابھی بھائی تمہارے پاس اتنی بندوقیں نہیں, یہ اتنی ہیں. اب ان باتوں کو چھوڑ دو, لیکن ہمیں تو کوئی بندوق تھوڑی کرنی ہے. ہمیں تو بھائی اپنے بھائی ہیں, وہ بھی بھائی ہیں, یہ بھی بھائی ہیں ہمارے. کل ایک مسئلے پہ اجلاس ہوا اور پھر وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ تجاوزات آپ نے ہٹانا ہے جو گھر بنے ہوئے نالے پہ اور جس سے سیلابی بات یہ زین صاحب ایک بات یہ کرنی چاہیے. یہ تو ایک مسئلہ ہے تھا, کوئی درجنوں بڑے بڑے مسئلے ہیں بھائی, بہت مسئلے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کرا تھا سعید غنی. پہلے میں سعید غنی کو بہت زیادہ ایک اچھا آدمی سمجھتا تھا, جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب بھی کبھی آئے گا, کیونکہ یہ اچھے آدمی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی جو اچھے آدمی ہوتے ہیں وہ بعد میں آخر میں پارٹی پالیٹکس میں خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ آدمی جو ہے جس انداز سے آرگومنٹ اپنے دے رہا ہے وہ آدمی اتنے خراب دے رہا ہے کہ جس کی غلط باتیں کر رہا ہے اور غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے پارٹی پالیٹکس کے اندر. تو اس کو یہ بات کو ایک موقع ہم اس کو ضرور دیں گے کہ اس کے بعد جائیں گے, اس کو سمجھائیں گے. جی, اور سرکاری اسکول ٹھیکے پہ دے رہے ہیں من پسند افراد کو دے رہے ہیں. اور جو میں نے کل بھی ہم نے جو ویسٹ کا کام کہا تھا تو وہ اس نے کیا ہے, لیکن میرے لیے یہ سعید غنی کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ایک سمجھ لیجیے ٹیبل کے اوپر اگر آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو ایسے ہٹا کے پھینک دیں گے, پوری سندھ گورنمنٹ کو اٹھا کے پھینک دیں گے, 1 منٹ لگے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات سمجھتے نہیں ہے کہ بھائی ہم کیسے کتنے یعنی ایک آدمی کا تھنکنگ پاور اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو ہٹا کے رکھ دے گا اور اصول کی بات, پوری حکومت کو ختم کر دے, اصول اور لیکن یہ بات ہم نہیں چاہتے. اس لیے نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارے ملک کے لوگ ہیں اپنے رہے, لیکن آپ کو ووٹ ملا, آپ حکومت کیجئے, لیکن حکومت کیجئے صاف کرو نا بھائی, صاف کرو بابا. جی اچھا, لیکن یہ جو ایک دیکھیں تجاوزات کے لیے یہ ہو رہا ہے
ایک صاحب ہیں, اب میں ان کو بھی موقع, آپ نے کہا نا موقع دے رہے ہیں سعید غنی صاحب کو, تو ان کو بھی ایک موقع دیتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ تجاوزات اس علاقے میں بہت زیادہ ہے, وہاں ان کا سیاسی کچھ اپنے من پسند لوگ ہیں ان کے. کون کس کو کہا گیا؟ ڈی جی جو ہیں اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں انکروچمنٹ کے, کیا نام ہے ان کا؟ وہ بشیر صدیقی صاحب ہیں. انہوں نے بشیر کہا جی صدیقی وہاں کون کی, سے بشیر صدیقی؟ وہ جو آئی جی صاحب تھے؟ نہیں یہ دوسرے ہیں. وہ تو تو یہ بہت شریف, وہ تو ایماندار آدمی. بشیر صدیقی جو ڈی جی FIA تھے, جی, لیکن یہ کوئی وہ اور تو ہم صاحب اس کو ہیں. سلوٹ پیش کرتے ہیں. جی, تو یہ کوئی اور صاحب ہیں. بہرحال وہ جو تجاوزات والا معاملہ ہے نا کراچی میں, وہ اتنا بھائی انتہا کو پہنچا ہے. اگر یہ MQ کے بندے ہوں گے تو یہ بالکل بے ایمان آدمی ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, اور ابھی ایک موقع آپ نے کہا نا سعید, ان کو بھی دیا جاتا ہے. چلے بھائی آپ کر لیں, آپ کو کمپلین کی گئی, آپ اس پہ ایکشن لیں تو ٹھیک ہے. دیکھ لیتے ہیں آپ. پھر آپ وہاں پر ایک آدمی لگاؤ نا اپنے پیچھے, اپنا ایک انہوں نے رپورٹر کہا پیچھے لگا دیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس فوٹیج نہیں ہے, آپ فوٹیج بھیج دیں. بھائی فوٹیج بھیجنا ہمارا کام ہے بھائی, آپ کا کام ہے نا, آپ کیا ادارہ ہے. خیر ہم نے وہ بھی خواہش پوری کر دی ان کی, تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. جی اچھا جی. لیکن میرے صاحب جو اصل مسئلہ ہے نا کراچی میں, اب جو بات یہ ہے کہ جب یہ انتظامی ادارے یہ لے کر رہے ہیں, تو دیکھیے بات یہ ہے جناب DG ISI صاحب, آپ کو فیض حمید صاحب, آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں مولانا مودودی کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب سے جب ایک دفعہ مکہ میں سے پوچھا گیا, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور یہ بات آپ کو کلپ مل جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ جب مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ ملک کا حق چلا لیں گے, اس نے کہا جی ہم ملک کو چلا لیں گے, اس لیے کہ ہم نے عامل پیدا کیے ہیں. عامل سے مطلب یہ ہے کہ جو CSP افسر ہیں, ایگزیکٹو افسرس ہیں, جو کہ عمل کرنے والے ہیں, جو عمل درآمد کرنے والے ہیں آپ کے حکم کو, وہ ایماندار ہونے چاہیے. آپ پنو عاقل میں رہیں, آپ کا ان لوگوں سے بہت یارانہ ہے, پیپل پارٹی کے لوگوں سے, تو آپ کا بظاہر ٹلٹ تو ان کے ساتھ ہے, تو آپ کا ٹلٹ اس کو ٹوٹنا چاہیے نا. آپ کا ٹلٹ حق کے پر ہونا چاہیے, اور آپ کا ٹلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو بات صحیح ہو وہ اس پر آپ ان کا ساتھ دیں. یہ لوگ کبھی صحیح کام کر ہی نہیں سکتے ہیں جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں. اور یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ یعنی جہاں پر جو ایماندار لوگوں, جیسے آپ نے واجد ضیاء کو رکھا ہے, ایسے لوگوں کو یہاں بٹھا, تو پھر یہ کام تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں تو نہیں ٹھیک ہوگا. آگے چلیں جی چلیں. اچھا, لیکن اب وہ کہتے ہیں انتظامی ادارے آزاد ہوں گے. ہاں, انہوں نے ایک تو انتظامی اداروں کو آزاد کرنے کے لیے آپ کو اچھے آدمی لانے پڑیں گے, بالکل اچھے عامل لانے پڑیں گے, اچھے ایگزیکٹو لانے پڑیں گے, تو جا کر ایماندار لانے پڑیں گے, تو پھر آپ کا مقام ٹھیک ہو جائے گا. جی, ہر ایک کو انصاف ملے گا, تو پھر کوئی آدمی کو ناانصافی نہیں ہوگی. بالکل, اور کسی کو شکایت نہیں ہوگی. مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, کراچی کے معاملے پہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے زین تھے صاحب, میں نے بات ایک دفعہ ایک بڑے ادارے میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی MQ پر ایک بات چل رہی تھی, تو میں نے کہا نہیں, MQ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, جس میں امین الحق کا میں نے نام لیا. امین الحق کو میں بیٹے کی طرح چاہتا ہوں, اور جب میں اب عظیم طارق کو لے کے گیا تھا اسلام آباد, اور تو اس میں امین الحق شامل تھا. جی, تو امین الحق کو میں نے ہمیشہ, اور ایک زمانے میں جب ان پر برا وقت آیا 2016 کے بعد میں, تو بشارت مرزا کے گھر پر جو حلیم ہوتی ہے کھانے کی, تو اس وقت اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھوایا میرا کہ آپ میری سرپرستی کریں. تو میں نے اس کی سرپرستی کر دی تھی, اس کے ساتھ اس کو کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی. اب اس کے بعد میں نے ان کو ایک میسیج بھیجا جو کہ ہمارے بھائی کا تھا, جو بہت اچھے جو ہمارے جو ہیں, ان کا میں نے پیغام ان کو ایک میسیج بھیجا. جی, تو اس پر انہوں نے لکھا کہ بہت اس پر اچھی لے گا. تو میں نے کہا بھائی چلو, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اچھا تو بہرحال اس کے اندر خوبی تو اچھائی تو اس کے اندر ہے, ان بلٹ ہے, سید بھی ہے اور امین بھی ہے. جی, تو میں نے اس کو لکھ کے بھیجا. تو پھر میں نے اس کو کہا بیٹے سے کہا کہ تمہیں یہ چاہیے, 4 ہدایتیں دیں کہ دیکھو ایجوکیشن کے اندر آپ کو اپنے سارے جتنے بھی تمہارے جو سیکٹر انچارج ہیں ان کو ہٹا دو. وہ نالائق لوگ ہیں, انہوں نے حرام کھایا ہے, انہوں نے لوگوں کو قتل کیے ہیں, ان کو ہٹا دو, اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر آپ اپنا سروائیول چاہتے ہو. جی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے سارے بچوں کو, جب ہندو یہاں رہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے سندھیوں کے ساتھ میں, کیا کرتے سندھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے صاحب آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے,
آپ تو ذمہ دار لوگ ہیں, آپ تو بڑے بادشاہ لوگ ہیں, آپ کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کا آپ کا کام نہیں ہے. وہ ہندو کو پڑھاتے تھے. ہمارے پاس صرف 3 اسکول تھے, ایک سندھ مدرسۃ الاسلام تھا, ایک نور ہدایت اسکول ہے جو میرا الما میٹر ہے جہاں میں پڑھا ہوں, اور ایک جو ہے جو وہ وہاں پہ تھا اس میں نواب شاہ قریب جو شاہوں کا اسکول تھا, وہ چھوٹا اسکول تھا. تو نور ہدایت اسکول بڑا اسکول تھا, سندھ مدرسۃ الاسلام سے بھی بڑا اسکول تھا. تو اس کے ہم پڑھے ہوئے ہیں. حیدرآباد کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ سب وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, اور پھر ہمارے پاس مسلم ہاسٹل بھی تھا. تو وہ اسی طرح سے یہ لوگ بھی, کراچی کے لوگوں کو بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو نہیں پڑھنے دیا رہا. یہ کیا کیا ان کم بختوں نے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ یعنی ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جب ہم نے سب کیے کہ بہت سی جگہوں کو انہوں نے بھیج دیا ہے اور وہاں پر مکان بنا دیے ہیں. وہاں پر جو پے شیٹ کلرک ہیں, 2 کا نام لیا تھا میں نے, ایک ذاکر کا نام لیا تھا, ایک آصف کا نام لیا تھا. جی, ان کا جو بیوی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کوالیفائڈ نہیں ہے. ان کا بیٹے ہیں, ان کے بہن ہیں, سالیاں ہیں, وہ سب کے سب ان کو انہوں نے نوکری پر رکھا ہوا ہے. جو عورتیں ریٹائر ہو گئی ہیں, یہ مرد ریٹائر ہو گئے ٹیچر, ان کی بھی تنخواہ یہ لوگ وصول کر کے کھاتے ہیں. 2 کروڑ روپے یہ لوگ کماتے ہیں. 2 کروڑ روپے کرتے ہیں تو یہ دیتے ہیں بینڈ آؤٹ فٹ کو, جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے, اس کو یہ لوگ پیسے دیتے ہیں. اس پر میں نے اس کو امین الحق کو یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ بیٹا, جہاں سے شروع کیا تھا, بیٹا اب اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں میں سمجھانے کے لیے. بیٹا یہ یہ جتنے بھی جو تمہارے سیکٹر انچارج ہیں ان کو ہٹا دو, ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن بناؤ. اردو اسپیکنگ کو جو ان کا پرانا جو سسٹم تھا, جو بڑے پڑھے لکھے لوگ, جس میں مجھے قاضی محمد اکبر جیسا آدمی مجھے یہ کہتا تھا کہ آپ کے آنے سے ہم نے 200 سال کی جست کی ہے جی, ایجوکیشن کے اندر, تو اس مقام پہ آپ نے بچوں کو لاؤ. تو اس کے بغیر کیسے ہو گئے؟ سی ایس پی افسر بن سکتے ہو, نہ پی سی ایس افسر تمہارے ہیں, نہ آپ کے پاس پی ایس پی, نہ پولیس میں آپ کے ہیں, نہ کسی فوج میں بھرتی کرو, اس میں بھرتی کرو. یہ سب باتیں میں نے لکھ کر اس کو بھیجی تاکہ یہ بچہ کہیں پہ جا کر کچھ کہے, کچھ اس میں ہے. لیکن پھر نالا وہیں بہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کی تربیت جو سانچہ جس میں یہ ڈھل کے آئے ہیں, یہ اسی میں پلے. اب کیا تو اب ان کو وہی میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیبل میں سے ہر چیز کو جیسے اٹھا کے پھینکتے ہیں ایسے پھینک دیا جائے ان کو, اور پھر بعد میں کوئی نئی تنظیم بنائی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کچھ موقع دیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو سنبھال لو فار گاڈ سے. جس طرح سے کہ خواجہ اظہار نے کیا ہے کام, تو ہم نے اپریشیٹ کیا نا, ہمیں تو کوئی دشمنی تھوڑی دی آپ سے. یہ تو بچے تو ہمارے ہی ہیں. کیس اچھا لڑ رہے ہو. دیکھو ایک بات بتائیں, ایک آدمی نے ہمیں کہا, ایک فوجی نے ہمیں کہا ایک زمانے میں کہ صاحب آپ اورنگی کو سنبھال لیں. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ سنبھال لیں گے. سنبھالنے کا مطلب یہ گن فائٹ کریں آپ ان کے ساتھ میں. تو ہمارے پاس تو گن ون تھی نہیں, لیکن ہم نے وہ اب گن تو مل جاتی, مطلب یہ ہوا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ بھائی تمہارا کام یہ گن فائٹ کا نہیں ہے, تو میں نے وہ نہیں کی. اور میں نے یہ کہا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک امین الحق ہے, دوسرے کا نام یامین ہے, تو دونوں ہی میرے بیٹے ہیں جی, اور دونوں بیاری ہیں. اگر وہاں پر دونوں مرے آپس میں, ایک مر گیا امین الحق مر گیا, یا عبداللہ مل گیا, یا عبدالرحمٰن مر گیا, تو دونوں بچے تو میرے ہی ہیں. میں کیوں ماروں ان کو, میں کیوں اپنے گرگنا پہ سر پہ لوں؟ تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا احسان میرا تم پر ہے کہ میں نے تو کبھی ون بیٹل آپ کے ساتھ نہیں کی. میں کبھی ایم کیو حقیقی نہیں بنا زندگی کے اندر. میں تمہیں سمجھاتا رہا ہوں ساری زندگی, تمہیں سمجھاتا رہا ہوں, تمہیں کہتا رہا ہوں بیٹا یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. اچھا جی, اب یہ بات کافی ہے. تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذاکر اور یہ جو آصف ہیں, ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں, کسی بھی کسی لیے یہ پکڑ لے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم ان کو بہت موقع دیتے ہیں. بڑے ابھی جشن منا رہے ہیں, بہت میسیج بھیج رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی کی یہ طاقت ہو کہ جو ایک آدمی کو چیف آرمی صاحب بنا دے, ایک بے نظیر کو حکومت دلا دے, جس آدمی کی یہ طاقت ہو. یہ تو امین کو پتہ ہے, امین الحق کو پتہ ہے کہ غوث شاہ کو ہم نے ہٹایا. یہ تو امین الحق میرے ساتھ تھا اس وقت جب ہم نے فیصلہ کروایا کہ جب غوث شاہ کی وزیر اعلیٰ سندھ تھا, اس کو ہم نے ہٹا دیا. پھر جب دوستی کرا دی مجھے مجید نظامی ایڈیٹر جو ان چیف تھے اپنے نوائے وقت کے, انہوں نے مجھے کہا کہ نصرت سندھ سے ہمیں کون سا آدمی مل سکتا ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال پر بول سکے. تو میں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ غوث شاہ دوستی کر لو. اس کو میں نے جی دوستی کر لیتا ہوں, آپ کہتے ہیں تو قائد اعظم کے لیے اور علامہ اقبال کے لیے, تو میں نے دوستی کر لی. تو اب بولتے ہی سر غوث شاہ نے مجھے کہا دیکھ تو نے مجھے ہٹایا تھا, یہ کہا اس نے, تو نے مجھے ہٹایا تھا اور تو مجھے دوبارہ بنا چیف. میں نے کہا میں کہاں سے بناؤں بھائی, اب تو اس وقت تو میرا ضیاء الحق سے میں نے کہا کہ تمہیں ہٹا دیا تھا, ابھی میرے پاس کون ہے؟
کہ نہیں ابھی بھی تمہارے میں طاقت ہے. میں نے کیا طاقت ہے؟ کہ نہیں تم اس سے مجید نظامی سے کہو کہ ابا جی سے کہے جا کر کہ مجھے وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا دیں. تو اچھا جی میں نے کہا جی کہہ دیتا ہوں. میں نے مجید نظامی سے کہا. مجید نظامی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم نے اپنی بات کر لی ہے کہ بھائی تمہیں کیا دے گا. تو میں نے کہا ابھی کر لیتا ہوں. میں نے تو کوئی بات نہیں کی اس سے. بھائی میں کیا بات کروں, میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں درویش آدمی ہوں. تو مجید نظامی نے کہا تم بات نہیں کرو, میں بات کروں گا. مجید نظامی صاحب نے جب اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ سر یہ سارا وزیر اعلیٰ ہاؤس اس کا ہے. اور میں نے کہا جی یہ بات مت کرو, یہ بلوچوں والی بات کے ساتھ وہ جو پرندہ وہاں اڑ رہا ہے وہاں پہ ساری زمین جو نیچے ہے وہ ساری میری ہے. میں نے کہا ایسی بات نہیں کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, کیا دو گے. تو اس نے کہا سائیں جو آپ کہو گے ہم دے دیں گے آپ کو. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں نے یہ ہوا کہ یہ ہمارا ایک ہمارا میمن تھا, عاشق میمن, اس کو میں نے, ہمارا مرید تھا وہ وہاں کا مٹیاری کا رہنے والا تھا, اس کو میں نے تھرپار کر کا کمشنر بنا دیا تھا. یہ ہمارا ایک مسرور میمن ہے, اس کا جو آج کل جو اس کا بنایا ہے اس کا بھائی تھا, بڑا بھائی تھا, انتقال کر گیا. تو وہ ہمارا مرید تھا پرانا, کیونکہ ہم لوگ حیدرآبادی ہیں. تو وہ اس نے ہم نے کہا بھائی اس کو بنا دو, کمشنر بنا دیں. تو ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ ہمیں پھر وہ قصہ ملا جب ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ہمیں اکتوبر میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ بات میں نے جولائی میں نواز شریف کو بتا دی تھی کہ ہماری حکومت اکتوبر میں ختم ہو جائے گی. چلیے جی اب یہ والی حکومت کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے ابھی یہ زین صاحب یہ حکومت چلے گی, اس کو نہیں روک سکتے یہ لوگ کوئی بھی. مارچ سے پہلے کچھ ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. چلے ٹھیک ہے, اللہ آپ فکر نہیں کریں, کیونکہ ہمارے کو اس وقت ہمیں یہاں پر ہمیں چاہیے ان کے آپس میں یہ میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ان کے اندر آپس میں بہت زیادہ نفاق ہے. اور یہ لوگ ابھی کوئی بھی آدمی اپنا یعنی دیکھو جی ایک بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا پیپل پارٹی نے, جی آؤٹ ہو گئے, آج تک سزا بھگت, تو آج تک سزا بھگت رہے. اور اس کے بعد میں پیپل پارٹی نے توبہ کی کہ ہم کبھی بھی یہ الیکشن پروسیس سے باہر نہیں جائیں گے. جی تو زرداری نے یہ بات نواز شریف کو کہہ دی ہے کہ جو تمہاری بیٹی کرتی پھر رہی ہے ہم اس سے متفق نہیں کریں. جی ہم اس سے ہم اور ساتھ ساتھ میں ان کے شہباز شریف نے بھی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی آدمی استعفیٰ نہیں دے گا, اور اگر میں قید میں ہوں, میں مر جاؤں تو فلانے آدمی ہوں گا, کمانڈ سسٹم یہ ہوگا, کوئی آدمی استعفیٰ نہیں دے گا. تو یہ تو سسٹم ٹوٹ رہا ہے. اور یہ ان سے پیسے بھی نکل جائیں گے, آپ دیکھ لینا ان کے پیسے بہت برے نکلیں گے. یہ لڑکی ہمارے فی الحال تو عوام سے پیسے نکل رہے ہیں, سبزی کے بہانے, چینی کے بہانے, آٹے کے بہانے, یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے. تو عوام کے پیسے لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ ابھی جنرل حمید صاحب سے, یعنی کیا نام ہے آپ کے جو ڈی جی آئی صاحب کے, فیض حمید صاحب سے ہم پھر کبھی ایک دفعہ مل کے کہہ دیں گے. جی ابھی ہم نے کبھی درخواست نہیں کی ہے, لیکن ابھی کر دیتے ہیں, کر دیں گے کسی وقت, اور ان سے کہہ کہ یہ بہت سے فیصلے کرا دیں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلے جی ٹھیک ہے. کیونکہ میں ایک خبر آئی تھی, برطانیہ میں آلو ہم سے زیادہ سستا ہے. ہاں یہ بڑی مزیدار خبر ہے. جی لیکن یہ کوئی بات نہیں ذہن, یہ کبھی کبھار یہ قوموں پہ مسئلے آتے ہیں, آپ اس کو فکر بالکل نہیں کریں, یہ ہم اس پروسیس سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیں کلبھوشن والے معاملے پہ. کلبھوشن پہ کے معاملے پر جو بھارتی دعویٰ جھوٹا ہے, ہم یہ بات ہمارے دفتر خارجہ نے کہہ دیا, بالکل صحیح بات ہے. کلبھوشن کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا گردن سے, اور انڈیا کو جو بھی گردن سے پکڑا ہوا ہے, تو اور وہ اب چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم. لیکن ذہن ایک بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ بہت بڑا معاہدہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ میں, ایک تو انہوں نے وہ کیا ہے معاہدہ انفارمیشن والا, جی وہ بہت بڑا کر لیا. اس کے علاوہ ان کے بہت بڑے ہتھیار ان کو بیچ رہے ہیں. وہ یہ جو آپ کا ہے مسٹر ٹرمپ, یہ زیادہ سے زیادہ جنگ کرائے گا ضرور. جو منصوبہ تھا, پرانا منصوبہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2014 میں جس پہ پروگرام کیا تھا, 2010 کا منصوبہ تھا, 2014 میں ہم نے پروگرام کیا تھا. اس میں یہ کہا تھا کہ وہ عالمی جنگ کے اندر کی ایک عالمی جنگ کریں گے, جس کے بعد میں امریکہ کی بالادستی کو بحال کیا جائے گا. اب امریکہ کے بالادستی کو 2010 میں چیلنج ہو گیا تھا. جی تو اس کے آپ کو یاد ہوگا اس کے 4 اسٹیپ ہم نے بتائے تھے کہ ایک تو یعنی 2014 میں ایک تو برطانیہ کو نکلنا تھا یورپی یونین سے, اس وقت نہیں نکلا تھا, اس کے بعد میں نکلا. پھر ہم نے کہا تھا کہ بہت بڑی جو ہے لوگ باغ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے, ایشیائی اور افریقی ممالک جو ہے کہ باشندے جو نوکری کرتے ہیں یہاں پر یورپ میں اور امریکہ میں, تو وہ جا رہے ہیں. تیسری بات ہم نے آپ سے کہی تھی کساد باری ہوگی دنیا بھر میں, تو وہ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہوئی. اور چوتھی ہم نے کہا تھا جنگ ہے, جنگ کے تمام یعنی بساط بچھی ہوئی ہے, جنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو جنگ آپ کی ہونے جا رہی ہے. عالمی جنگ جو ہے آپ نے, انہوں نے ایک ٹرائٹ دی ہے, جو آپ نے نئی وارفیئر ہوئی ہے آپ کی اس میں جو آذربائیجان اور آرمینیا کے اندر, وہ ایک نئی وارفیئر کا سسٹم ہے جس پر ہم ایک الگ سے بات کریں گے. تو وہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں امریکہ اس کی تیاری کر رہا ہے, اور ہم بھی اس کے لیے, ہمیں آپ کو یاد ہوگا جیسے کل ہم نے کہا ہے کہ ہمارے اور چین کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے, انہوں نے بھی دفاعی معاہدہ کر لیا.
ان کو زیادہ اسلحہ دیا جا رہا ہے. اب دیکھا جائے گا ٹیکنالوجیکل وار, جی تو جس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہو جیت جائے گا, جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی وہ ہار جائے گا. اور ایٹم بم کا استعمال آخری میں ہوگا, اگر کوئی کرے گا تو اپنے بدقسمت ہوگا وہ. میرے صاحب یہ مودی سرکار کا کیا ہوگا کہ دیکھیں ایک تو کشمیر والا معاملہ ہے, جی اوپر مودی سے ان کے سرکار کا ذہن صاحب بات کسان- یہ ہے, دیکھیے کسانوں کی بات ہے, یہ صحیح بات آ گئی ہے کہ ان کا مودی سرکار کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں اگر ہندو متحد رہے تو پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جی تو وہ متحد رکھنے کے لیے وہی ایم کیو والے طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میں آر ایس ایس کو وہ کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پانی پت کی جنگ اس لیے میں ہارے, ہم تیسری جنگ اس لیے کہ ہم متحد نہیں تھے. تو اب وہ یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہندوؤں کو متحد رکھیں. اب اس میں اتحاد کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ جو نیا قانون پاس کیا ہے زرعی جو ہے, مودی نے جو اب 10 دن ہو گئے ہیں جب یہ بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری ہے, پہیہ جام ہڑتال ہے, ٹرانسپورٹ اس بھی میں آگے اب پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ دارالحکومت کا گھیراؤ کر لیا انہوں نے. جی اب اس سے یہ آ گیا, یہ محصور ہو گیا دارالحکومت. اب یہ ہے کہ دوسرے علاقے بھی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جمہوریت خطرے میں ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں نا یہ بل پاس ہوا ہے, پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے اس بل پر, نہ جو 370 پہ بحث ہوئی ہے نہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف بل پاس اس پہ بحث ہوئی, پارلیمنٹ ہی وہاں کی ختم ہو رہی ہے. تو آپ یقین وہاں پر تو اس وقت یہ ہے کہ قسم کی یعنی ہندو راج لاگو ہو گیا ہے اور وہ ون من شو ہو گیا ہے وہاں پر. یہاں جمہوریت وہ جس کو کہا جاتا ہے جمہوریت وہاں پر ختم ہو گئی ہے. اب جتنی ایسی بھی جمہوریت نہیں جتنی پاکستان میں بھی ہے. جی اچھا, وہ یہ جو ابھی کینیڈا کے وزیر اعظم سے بڑا شکوہ کے کر رہے وجہ ہیں, نے کیا, ابھی برطانیہ بھی شروع ہو جائے گا, اس لیے کہ اب یہ بات تو جو سکھ لوگ ہیں وہ اپنی تمام جہاں پر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیا ہے. وہاں دباؤ آئے گا ظاہر ان کی حکومت پر. ٹروڈو کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کی تو پارلیمنٹ میں اس کے جو وزراء میں بھی سکھ شامل ہیں. جی نہیں, اس پہ بڑا شکوہ کیا انہوں نے, یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے, دوسرا جب کچھ کہے گا تو شکوہ اس سے شکوہ کریں گے. بھائی کرنے تو اس سے وہ پرواہ نہیں کرے گا. ٹروڈو جیسا آدمی پاکستان دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے. دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہے, ایک ہماری نیوزی لینڈ والی خاتون ہے, جی سلام ہے ان کو. بالکل. مجھے پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اس پارٹ میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں, لاہور سے تشریف لائے ہیں, ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے, ندیم قریشی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ندیم قریشی صاحب, آپ کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ آپ کا یہاں آمد, کراچی آمد پر ہمیں سچ ٹی وی کو یہ موقع ملا کہ آپ سے گفتگو کر سکیں, کیونکہ ایک تو اب آپ کی ہمارے یہاں سندھ کی مہمان نوازی بہرحال مشہور تو ہے, تو اس کا بھی ہم ایک فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا ان اقدار کو ہم کا احترام کرتے ہوئے آپ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے واقعی حسب معمول جو سندھ کی روایت ہے, کراچی کی جو روایات ہیں اس کے مطابق آپ نے مجھے حکم بھی دیا اور میرے لیے عزت افزائی ہے آپ کے ساتھ بالخصوص شو میں بیٹھنا, پروگرام کرنا, آپ کی گفتگو کا حصہ بننا. آپ جو حکم کریں گے جی میں حاضر ہوں. اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ بزدار حکومت کے بارے میں عمومی طور پر منفی تاثر ابھرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حکومت کام نہیں کر رہی ہے. ہمیں تو کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے, نہ ہم ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن آپ کیونکہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں, آپ ان کی پارلیمانی سیکریٹری ہیں, حکومت پنجاب کے آپ نمائندہ ہیں, آپ ترجمان ہیں, تو ایسی صورتحال میں آپ بہتر طور پر ایک پکچر ہمارے ناظرین کرام کو دے سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہمیں پنجاب حکومت سے کبھی بھی کوئی کسی نے نمائندگی نہیں کی ہمارے پروگرام میں. جی فرمائیں. مرزا صاحب میں ایک عرض کروں, پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت الحمدللہ آپ کے پاکستان بھر میں تمام پروونشل گورنمنٹس میں سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے. میں بنیادی طور پر میرا شہر ملتان سے تعلق ہے, سینٹرل ملتان سے میں رکن اسمبلی ہوں, اور میں کسی روایتی سیاسی فیملی سے نہیں ہوں. میری ایجوکیشن ہی میری پولیٹیکل میرا بیک گراؤنڈ ہے. ماشاءاللہ. عثمان بزدار صاحب کو جو زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ پنجاب میں پچھلے 30 سالوں میں
مخصوص ایک فیملی پنجاب کے اقتدار کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتی رہی، اور پنجاب کے عوام بھی جیسے تیسے ان کو ووٹ کرتے رہے. نواز شریف صاحب رہے 2 یا 3 بار، پھر ان کے بعد شہباز شریف صاحب 3 بار رہے. تو اس سارے ٹینیور میں چونکہ وہ پنجاب پر ان کا ہولڈ تھا. عمران خان صاحب نے جب اپنی پنجاب پر ہولڈ اس طرح تھا کہ بیوروکریسی ان کی، پولیس ان کی، میڈیا ان کا. جی میڈیا کو بہت بالکل، جی نوازا بالکل گیا. ایسا. میں سمجھتا ہوں 2018 کے الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسے انتخاب کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے ٹرو پارٹی سسٹم سے ہٹ کر توڑا اور تھرڈ پارٹی کو ووٹ کیا. اس کی صورت میں جب عمران خان صاحب کے پاس گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایک بڑا شاندار انتخاب یہ کیا کہ انہوں نے بالکل ایک فریش فیس کو، ایک نئے چہرے کو، ایک نئے شخص کو پنجاب کے اس حصے سے جسے جنوبی پنجاب کہتے ہیں، سرائکی دھرتی کہتے ہیں، جو پنجاب بھائی کی بڑے میٹھی بولنے والے. دیکھیے آپ، میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، اور میں اٹلی میں رہا ہوں، وہاں کی زبان میوزیکل کہلاتی ہے. یعنی وہ اگر آپ سے کہیں گے کہ آپ کیسے ہیں، کہیں گے کومستا ہے، کومے وا، یعنی اس کا انداز گفتگو یہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی سرائکی کے اندر جو پیار ہے، جو لہجے کے جو شائستگی ہے، جو لہجے میں لوچ ہے، وہ کسی زبان میں نہیں ملتا پوری پاکستان میں. آپ کی محبت اور ہے بھی ایسا. تو ساؤتھ پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے عثمان بزدار صاحب کا انتخاب کیا گیا. بڑے لوگ سیکھ پاؤے، اور بالخصوص سٹیٹس کو کی وہ طاقتیں جو صرف پنجاب کی حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے تھے، ان کو زیادہ تکلیف ہوئی. باقاعدہ میری ایک رائے ہے، چونکہ میں بھی پارٹ آف دا اسمبلی فرسٹ ٹائم بنا ہوں، میں اسمبلی سیشنز میں بھی ہوتا ہوں، دیگر پروگرامز میں بھی ہوتا ہوں. ٹارگٹ کیا گیا عثمان بزدار صاحب کو. اچھا، ان کی سادگی یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ اوور ریئیکٹ نہیں کیا، کسی جگہ اپنے آپ کو پوز نہیں کیا. انہوں نے شروع میں ایک فکرہ کہا تھا کہ جی میں نیا آیا ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں. اس پر بڑا میڈیا بھی شور ہوا. میں سمجھتا ہوں سچ بولنا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور آج وہی عثمان بزدار ہیں کہ جنہوں نے پنجاب میں سب سے پہلے تو یہ کیا کہ کسی شخص کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا گیا. پنجاب میں جب چودھری پرویز الہی نے گورنمنٹ کی، اور ان کے بعد جب شہباز شریف کو اقتدار ملا، تو مرزا صاحب یہ آن گراؤنڈ ہے کہ جتنے پبلک ویلفیئر کے منصوبے پرویز الہی دور میں شروع ہوئے ان سب کو بند کر دیا گیا. مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو میرا شاید علم نہیں ہے کہ بھئی میں نواز شریف کا ایڈوائزر رہا ہوں، اور وہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. ایک دفعہ پرویز الہی نے مجھ سے مذاق میں کہا کہ شاید آپ نے ان کا کوئی بہت بڑا کام کر دیا، اس لیے وہ آپ سے گھبراتے ہیں. تو میں نے کہا جی ایسا کام تو میں نے نہیں کیا، لیکن خیر بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کے صرف میں آپ کو جی مجھے آپ ایڈ کر رہا ہوں آپ کی بات صاحب. جو پاکستان میں پولیٹیکل ورکر ہوگا اور وہ آپ کو نہیں جانے گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ پالیٹکس نہیں کرتا. مجھے آئیڈیا ہے آپ کے ان کے ساتھ تعلق کا بھی. دیکھیں نہیں، آپ نہیں ہے بالکل نہیں ہے. ہاں یہ بات ماضی میں رہا. تو عثمان بزدار صاحب نے ایک تو یہ کیا کہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا. وہ پہلی بار چیف منسٹر بنے، انہوں نے تمام پبلک ویلفیئر کے منصوبہ جات کو پائے تکمیل تک پہنچایا، جس میں ایک بہت بڑا منصوبہ جو بڑا کنٹروورشل رہا، اورنج چین. یہ بات کلیئر کر دوں، جب سے انہوں نے پرو انڈیا اسٹانس لیا ہے، آئی ایم ڈیڈ اگینسٹ ہم. ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ ظاہر ہے. میں پاکستان کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کیا. میں نے ایم کیو کو کبھی پرواہ نہیں کی. نواز شریف کیا چیز ہے. ہاں جی آگے چلیے. مرزا صاحب پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ سب روشنیاں، یہ ساری ڈیبیٹس، یہ سارے وہ ایک مختلف بات جاری تھی تو میں نے اس لیے کلیئر کیا. آپ نے ٹھیک فرمایا، بالکل تصحیح کر دی. سننے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے عثمان بزدار صاحب نے اس پروجیکٹ کو جو اورنج چین کا منصوبہ تھا، جس کو میں بھی سمجھتا ہوں اور آنے والا مورخ لکھے گا کہ وہ پنجاب کے لوگوں کے حق پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا. کس طرح سے 230 ارب روپے سے زائد کا منصوبہ، ایک کاسمیٹک ڈیولپمنٹ کا جو رجحان رہا شہباز شریف کا کہ چیزیں وہ ہونی چاہیے جو ڈسپلے ہوں، گراس روٹ لیول پہ کام نہ ہو. ایک مریض کو ڈائلسس کے لیے مشین نہ فراہم کی جائے، اورنج چین بنا دی جائے، میٹرو ٹرین بنا دی جائے. اگرچہ اس کی بھی افادیت ہے نہیں ہے، لیکن بڑے تھوڑے پورشن کو. ایک بات یاد رکھے کہ جو بھی پروجیکٹ بنے عوام کے مفاد کے اندر بھی، اگر وہ آپ کو پروفٹ نہ دے یا کم سے کم ایکول لیول نہ چلے تو وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا. ایسے ہی ہے جی، چونکہ قرض لے کر نان منافع بخش کاروباروں پر لگا. یہ بھی یہ تصحیح کریں کمیشن لیا ہے جی. بعد میں تو یہ ثابت ہوا نا جی، بعد میں تو ثابت ہوا جب پاناما کی پراپرٹی سامنے آئی، اور جب یہ سرے اپنا ایون فیلڈز کے فلیٹ سامنے آئے، اور جس کو کوئی شخص اون نہیں کرتا تھا ان کی فیملی کا، آج وہ ان کے نام ہے. تو میں بہت سی باتیں پتہ ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا. چلیے آپ اپنی بات پوری کریں. عثمان بزدار صاحب نے
ایگریکلچر کو عثمان بزدار صاحب نے اچھا ایجوکیشن مطلب ہے کہ ہی از اے گڈ مین فار یو. ہی از اے گڈ مین فار دا پیپل آف دا پنجاب. اچھا اوکے سر. ایگریکلچر سابقہ ادوار میں کسی بھی حکومت کی ترجیح نہیں رہی. ایز اے پولیٹیکل ورکر جب میں دنیا کو ہم دیکھتے ہیں, آپ جیسے آپ ایک ہسٹری ہے اس ملک کی, آپ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں ان لوگوں نے ترقی کی جنہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنا بیک بون بنایا. پاکستان پنجاب کی ایگریکلچر اس کو جان بوجھ کر تباہ کیا گیا. مطلب پنجاب کے کاٹن زون میں جب شوگر ملز لگائی گئیں, اس پہ وہ بین تھی شوگر ملز, لیکن میاں شریف کی فیملی نے چنی گوٹ میں, رحیم یار خان میں, مظفر گڑھ میں ایگری ہماری یہ بھائی ٹھیک بات ہے, انہوں نے تباہ برباد کیا ہے شوگر مل کی وجہ سے کیا ہے, اور شوگر مل میں کوئک منی ہے, تو بس بات یہ کوئک منی بھی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں بات سر مکمل کر لوں جناب کی اجازت سے. ہماری کاٹن انڈسٹری کی تباہی کا باعث وہ شوگر ملز بنی. ایک ہم نے 40 سال میں کبھی کاٹن پہ یا ویٹ پہ یا ہم نے پلسز پہ, دالوں پہ ہم نے اس کے ہائیبریڈ شیٹ پر کام نہیں کیا. ہماری 95% 98% دالیں آج بھی امپورٹ ہو رہی ہیں. ابھی میں آپ حیران ہوں گے کہ میں کوئی بڑا انکم بھٹو فیملی کا مدعا نہیں ہوں, اگرچہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو دوسری حکومت دلائی, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ جب وہ ذوالفقار کی بیٹی مرتضیٰ کی جو بیٹی ہے فاطمہ, اس نے یہ کہا کہ ہمارا ایسا ملک ہے کہ جو ہمیں کھانے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں امریکہ کی ایڈ کی, ہمارے پاس کھانے کو سب کچھ موجود ہے. اچھا جی اس بات کو چھوڑ کر اب آپ فرمائیں کہ جو اب تھوڑی سی پولیٹیکل بات کر لیں, آپ تو پولیٹیکل ورکر ہیں. جی ضرور. جی اپوزیشن کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس کا کیا آپ اس کو یعنی ٹائم فش ہوگا یا یہ کچھ کریں گے؟ اچھا سر میں اس کو اپنا زاویہ سوچنے کا. میرے شہر میں ایک جلسہ ملتان میں ہوا جو پچھلے دنوں بڑا موضوع بحث رہا. میں نے اس میں 3 چیزیں آبزرو کی کہ لوگ کس طرح سے اپنے کہے ہوئے سے پیچھے ہٹتے ہیں. سب سے اہم بات مولانا اگر چلو کرنے دیتے تو کیا کرتا ہے, میں پہلے جلسے کا عرض کر دوں نا جی. مولانا فضل الرحمان جو فرمایا کرتے تھے عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, دونوں خواتین ان کے ساتھ موجود تھیں. بچی دوسری بڑی بات کہ یوسف رضا گیلانی جیسا ایک سنجیدہ مزاج جو سابق وزیر اعظم رہے ہوں, ایک چھوٹی سی چھوڑ دو یوسف رضا کی بات ہے, وہ کوئی آدمی ہے آگے جب بات کرے آپ کی کوئی ایشی ہوگا ممکن ہے, اس لیے آپ کر رہے ہو خیال کر رہے ہو. نہیں سید ہے. تیسری بات یہ کہ مریم نواز کا آنا وہاں ورکرز کی کو نہ ملنا کسی سے, خود N95 ماسک کا یوز کرنا اور لوگوں کے بچوں کو اس بات کے لیے سامنے کر دینا کہ ان کو کرونا ہو, یہ کسی بلاس کا شکار ہو. نہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب سی بختاور کی منگنی ہو رہی ہے تو بھائی شریک نہیں ہوا, باپ بھی ایسے ہی شریک ہوا, اور وہاں پر جو 150 آدمی شریک ہوئے ان سب سے سرٹیفکیٹ مانگا گیا. اپنے پر تو یہ اتنا زیادہ پورے بلاول ہاؤس کا سینیٹائز کیا گیا. جی یہی آپ نے دیکھا بلاول ہاؤس, دیکھا میں تو دیکھا چپا بلاول ہاؤس کا دیکھا ہے, جب بے نظیر کے دور میں جایا کرتا تھا تو وہ اتنا بڑا ہے, اس کو سینیٹائز کیا, اور آپ وہاں پہ غریبوں کو مروا رہے ہیں. یہی صورت. اچھا اب آپ نے کہا جی جلسہ کیوں ہونے دیا گیا. دیکھیں پنجاب میں اس وقت انفیکٹیس ڈیزیز آرڈیننس پنجاب نافذ ہے جس کے مطابق گیدرنگ الاؤ نہیں ہے. اس کے جب انہوں نے ملتان گورنمنٹ کو مطلب آپ نے کوشش کی ہے کہ ہم نے ریٹ کرنے کی کام کرنے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا. جی ہم نے بالکل کوشش کی. یہ آپ نے ثابت کر دیا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ لاہور کا جو یہ جلسہ ہوگا یہ کیا کرے گا؟ یہ کہتے ہیں فیصلہ کن جلسہ, ہم ان کو نکال دیں گے. دیکھیں حضور میں عرض کروں, بعض اوقات انسان کی جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں اقتدار کی دوری نے ان سب جماعتوں کی ذہنی صحت کو بھی ڈسٹرب کر دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اور دوسری طرف ان کا بس نہیں چلتا, وہ صبح ہی وزیر اعظم کی چیئر پر جا کر بیٹھ جائیں. جس شخص کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے ہم اس کو شیروانی کا بٹن نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ شخص آج پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہا ہے. جب میں ایک آپ کی بات میں بالکل آخری کیل ٹھوک دیتا ہوں, اور وہ آپ کی بات میں یہ ہے کہ جب میں نواز شریف کا تعلقات میرے اچھے تھے, 2005 میں ان سے ملنے جدہ گیا تو مجھے کہنے لگے مرزا صاحب کیا زمانہ تھا, جو کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, ہم لوگ خطاب کرتے تھے, کتنا مزہ آتا تھا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں. اب بتائیے آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جو یہ نشہ ہے نا, یہ سارے نشوں سے بڑھ کر یہ سیاست کا نشہ جو ہے, آدمی کو جو سر دیکھتا ہے آدمی جس میں وہ دیکھتا ہے زندہ باد, وہ ان کو اب نصیب نہیں ہے, اور اقتدار نہیں ہے, کرسی نہیں ہے. کرسی کے ساتھ میں جیسے دیکھنا چاہتے ہیں نا سر. اب پاکستانی عوام کو آپ کے اس کیمرے کی آنکھ نے, سوشل میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے بڑا شعور دیا, پوری دنیا میں شعور آیا. پاکستانی لوگ زیادہ سیکھتے ہیں. یہ بڑی بہادر قوم ہے, بڑی عظیم قوم ہے. اس کو تو لیڈرشپ ملی نہیں ہے.
اس قوم کو تو غلام زادے سمجھ کر استعمال کیا گیا. ہاں میں آج بھی حیران ہوں کہ 22 کروڑ خاندانوں 22 کروڑ لوگوں کے لیے یہی 10-12 خاندان رہ گئے. ہولی کھاؤ جیسے بھائی دیکھو بھائی قریشی صاحب، آپ ہمارے برادر ہیں. مغل جو ہیں، ہم بادشاہ تو ہماری چھینی تھی نا، تو اگر تمہیں بادشاہ ہم لوہار کو بنائیں گے کیا؟ مجھے بتاؤ ایک بات بتائیے، اگر بندہ ہے تو بھائی بغلوں کو بنانا نا. ہمارے 5 کروڑ کی آبادی ہے، ارائی ہمارے بعد آتے ہیں. پنجاب پاکستان میں 5 کروڑ مغل ہیں، ماشاءاللہ. اور گجرانوالہ کے اندر سارے مغل بیٹھے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں غیرت کو کیا ہوا ہے کہ تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ آپ اس بات کو ایکسپلائٹ کریں، ان کو بتائیں کہ تم مغل ہو کے تم اس کا ساتھ دے رہے ہو. لوہار کی بیٹی بنے گی ہماری راجکماری. مرزا صاحب میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں. ہاں کرتے ہیں میں ایک غریب کا نمائندہ ہوں، دکاندار کا، تاجر کا، ہوٹل والے وہ کا. غریب ہمارے آپ سلام کو کو بار. ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، یہ جتنا کچھ ہے یہ میڈیا ڈسپلے ہے پبلکلی. یہ اتنے فارغ ہوئے ہیں کہ یہ اب 11 جماعتیں مل کر ملتان میں 5000 لوگ نہیں کر سکے. اکٹھے نہیں کر سکے. اچھا سب نے دیکھا باقی یہ میں آپ کو آن گراؤنڈ کہہ رہا ہوں. اچھا اور یہ لاہور کا کیا ہوگا؟ دیکھیں لاہور میں گورنمنٹ نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت ان کے اکسانے پہ آ کر اپنے پاکستان کے، لاہور کے، پنجاب کے، ملک بھر کے کسی بھی عام آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی. یہ ملتان میں بھی چاہتے تھے، ان کا پلان تھا کہ کوئی سانیہ ماڈل ٹاؤن جنم لے تاکہ ہم وہ لاشیں اٹھا کر پالیٹکس کریں. ہم نے لاہور میں بھی کوشش کرنی ہے کہ گورنمنٹ کی قائم کرنے دو، جوتے کھانے دو بس. چلو جی میرے صاحب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. شکریہ ندیم صاحب آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.